نعرہ حیدر حضور قبلہ شاہ صاحب الحمدللہ والصلاة علی نبی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر كتب الله لأغلبن أنا ورسوله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. شریف میں اتنا بخل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سن لیں یہ زبردستی بھی بات نہیں ہوتی ہے کہ تقریباً سال ہو رہا ہے ان ہمارے علاقوں میں بھی باقاعدہ ماچھیوال میں بھی اب تو یہ یوگا کروایا جاتا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد بڑی بڑی عمروں کے سفید بالوں والے لوگ بھی چیخیں نکال رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو شرم کہ میں کیسا لگ رہا ہوں گا حضور کے درود کی بات ہے سنی اتنا سن جاتا ہے. یہی چیزیں ہیں جو آج ہمیں لے کے بیٹھ گئے. قبلہ فرما رہے تھے 175 محافل کا نچوڑ کیا نکلے گا. مقصود میلاد کیا ہوگا؟ وہی یزیدی نظام، وہی چوری، وہی ڈکیتی، وہی 2 نمبر مال، وہی جھوٹ. صبح 2 تسبیحاں 4 تسبیحاں 2 سپارے پڑھ کے سیدھا جا کے دکان پہ پہلا جھوٹ. یہی نچوڑ مقصود میلاد ہے جو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آ سکا. اسلام کی وجہ سے دنیا شہر لاہور تک پہنچ چکا ہے لیکن ابھی سیلاب پیچھے ہو جائے پھر وہی قرآن کے دشمن، وہی جو ڈوب رہے تھے پھر وہی قرآن کے دشمن بنے، اسلام کے نظام کے دشمن بنے. آج تک ہم جوتے کھا رہے اور کھاتے رہے. کیوں؟ مقصود میلاد ہم نے سمجھا ہی نہیں. میرے آقا کریم آئے تو کعبے کی چت پر جبرائیل نے جو جھنڈا لگایا تھا مقصد یہ تھا اس جھنڈے کا، کیونکہ جھنڈا نشان ہوتا ہے، جھنڈا علامت ہوتی ہے کہ اب وہ آ گیا ہے جو میرا دین پوری دنیا پہ غالب کرے گا. لیکن کیا پتا تھا اس امت کو کہ اس امت نے ہی اسی دین کی دشمن بن جانا. آج فلسطین میں 2 سال ہو چکے، 2 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہو چکے. وزیر دفاع جیل میں آتا ہے اور سکرینیں لگوا کر کہتا ہے یہ جو زخمی بچوں کی یہ چیتڑے اڑ رہے ہیں، بم لگتا ہے 100 فٹ اوپر مسلمانوں کے وجود ابھرتے ہیں، یہ ان جیل والے قیدی فلسطینیوں کو سامنے چلاؤ تاکہ ان کو اور درد محسوس ہو. آج کی بات ہے، میرے پاس موبائل کے اندر ویڈیو موجود. مسجد عزیر جو حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے منسوب یہودی اس مسجد کی دیوار پر پیشاب کر رہا اور ویڈیو بنا رہا. آج تیرے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے. یہ آج عقل کی بات ہے. حافظ آباد کے اندر 1 نہیں 10 سے زائد قرآن پاک کو جلایا گیا. وہاں دار ارقم سکول کے اندر باقاعدہ طور پر لوگ 4 پائی پر لے کر احتجاج کر رہے تھے. میں نے کہا تم نے کیا احتجاج کرنا ہے؟ تم تو کبھی آئے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جو ختم نبوت کا غدار ہو، حضور کی عزت کا غدار ہو، جو بےمان اس گدی پر مرزا جہنمی اتنی گستاخیاں کرتا رہا، علماء کہتے رہے لیکن نہیں. گھروں میں ایسی ذریت پیدا ہو گئی جو باقاعدہ اس کو ڈیفینڈ کرتی تھی. آج جو میرے مصطفیٰ کے نام کے ساتھ، میرے مصطفیٰ کریم کی مقدس ذات کے ساتھ جب لفظ دجال استعمال کیا، ابھی بھی ایسے بے غیرت ہیں جو گھروں میں پل رہے ہیں، جو اس کا دفاع کر رہے ہیں. اگر حلالی باپ ہوتا تو اس بچے کی گردن کاٹ دیتا جو میرے مصطفیٰ کا اتنا بڑا گستاخ. عبدالغفار توسی ولی کامل سامنے بیٹا تھا، کدو شریف کی سبزی پکی ہوئی تھی، تو اس نے کہا مجھے یہ پسند نہیں. ساتھ تلوار رکھتے تھے. آپ نے اس بچے کی گردن اڑائی، اڑ کے پرے جا فرمایا ہو میرے مصطفیٰ کی پسندیدہ سبزی، تیری جرت ہے گستاخی کرے تو. یہ تو تھے
تھے آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ دیا کیا ہم نے دین کو، کیا کیا ہم نے دین کے لیے؟ آج ہمارا سنی ہمیں دوسریوں سے گلا نہیں ہے، 1% بھی گلا نہیں۔ بعد مذہب آئے پوری مسجد میں سنی کھڑے ہیں، لیکن وہ بندہ حنفیوں کے ساتھ نماز پڑھ کے اونچی آمین کہنے میں اس کو شرم محسوس نہیں ہے۔ ہمارا سنی 60 سال ہو گئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی درود سنتا نہیں پیا، ادھر ادھر دیکھے گا انگوٹھا چومتے کو شرم محسوس آ رہی ہے، ایسے کوئی اعتراض نہ کر دے، لہٰذا یہ تجھ سے محبت، یہ عشق ہے۔ یاد رکھیے بڑے تجربے ہوئے۔ اس وقت ایک غیر مسلم مصنف ہے فلپ، اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے ویسٹرن یونین اینڈ سیکچول فریڈم۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے مغربی آزادی اور جنسی آزادی، مغربی معاشرہ اور جنسی آزادی۔ کافر بھی چیخ اٹھا ہے۔ جس ماحول اور معاشرے کو ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اندر لانا چاہتے ہیں اور بڑی خوبصورتی اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں شہری لگتا ہوں، کہ شہری یہ ہوتا ہے جس کے کپڑے بھی اتر جائیں، شہری یہ ہوتا ہے یہاں تک کچھے پہنے، شہری یہ ہوتا ہے جو بیٹی کو بازار میں میک اپ کر کے اور سجاوٹ کر کے لوگوں کو دکھائے اور خیرات کی طرح تقسیم کرے، یہ شہری ہوتا ہے۔ میں نے کہا بتا میرے مصطفیٰ بھی شہر مکے کے شہر میں پیدا ہوئے تھے، میرے صدیق اکبر بھی شہری ہیں، اور تمہارے پاک بھی شہری ہیں، اور عثمان غنی بھی شہری ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، تیرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے ساری ذریت پاکستان کی اکٹھی ہو جائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جتنا مال اکٹھا نہیں کر سکتی۔ 30,000 تو خالی بکریاں تھی جب آپ کا وصال ہوا، بکری کا ریٹ کتنا ہو؟ لیکن جب اعلان ہوا جہاد کا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جنگ احد میں ہیں، 21 زخم صحابہ فرماتے جن میں پورا ہاتھ داخل ہو جاتا تھا۔ یہ جی معززین علاقہ ہے، وہ کیڑا معزز ہے؟ تجھے تو قرآن کا پتہ ہی نہیں، کون سا معزز ہے؟ ضروریات دین کا علم نہیں، کون سا معزز ہے؟ تم نے آج تک نماز نہیں سیکھی، تجھے پتہ نہیں سجدے میں کتنی انگلیاں زمین پر لگنی ہیں، الگ نماز پڑھ رہا ہے تو کتنی آواز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے واجب ہے۔ قرات سیدھی نہیں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کوئی ہے اس محلے میں پورا یہاں لا کر سپیکر کے آگے کھڑے کرے اِنَّا آتِينَا سنا دے، اِنَّ شانیہ کا وہ لبتر ہے، یہ اِنَّا شانیہ کا یہ نہیں پتہ کر سکے۔ میں ایمان سے عرض کر رہا ہوں، آپ اس مجمع سے کسی کو نہ کر دیں، ہے تو چھوٹی سی صورت، اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے یا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا شانیہ کا لبتر ہے یا اِنَّ شانیہ کا لبتر۔ مولوی ہمیں ہر مکتبہ فکر والا اپنے امام اور عالم کی قدر کرتا ہے، واحد سنی ہے جو سلام بعد میں پھیرتا ہے، گالی پہلے نکالتا ہے۔ پچھلے دنوں یہ آبز آباد کے علاقے میں امام صاحب کے گھر ہم 3 کروڑ روپے کے مینار بناتے، 10 لاکھ کی قالین بچھا دیتے، لیکن امام کے گھر کو دیکھا نہیں ہے جس کے بل اتنے چوہے نکل رہے ہیں، سانپ نکل رہے ہیں، بچھو نکل رہے ہیں، لیکن ایک بوری سیمنٹ کی نہیں ہے جو اس کو پلستر کر دیا ہے۔ مولوی چنگا کھاوے، مولوی نہیں موٹر سائیکل لے لو، کہے گا کہ گھپلا کیا مسجد میں، تم نہیں بول رہا ہوتے مولوی نے 100 روپے کھا دے، مولوی نے 10 روپے کھا دے۔ میں نے کہا تیرا چیئرمین نالیوں کے پیسے وہ کھائے، گٹروں کے پیسے وہ کھائے، سیوریج کے پیسے وہ کھائے، سولن کے پیسے، سڑک کے پیسے وہ کھائے، یتیموں کا مال آئے وہ کھائے۔ کبھی اس سے بھی پوچھا، کہنے جی انہوں رب پوچھے گا، میں کہ رب تو گھر ہے، پھر مولوی نے رب پوچھے گا، تو کون؟ مولوی بٹن نہیں بند کیا، مولوی تو نے جناب جی صفحے نہیں کٹھی کی، مولوی بھئی تو کہ جی میں کمیٹی ہوں، میں کہا کمیٹی ہے پھر تیرا پہلے حق بنتا ہے، گھر میں بیوی کہے لیٹرین بھی صاف کرتا ہے، غسل خانہ بھی صاف کرتا ہے، گھر میں بیوی کے ساتھ سبزی بھی کٹوا رہا ہے۔ پوچھا جائے کہ حضور کی سنت ہے، حضور خود گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، حضور اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا ڈوب مرنے کا مقام ہے، مسجد رب کا گھر ہے، وہاں ماں پڑتی گھر کی لیٹرین صاف کرتا ہے۔ کرنا وضو خانہ صاحب، کوئی چھوٹی سی کوتاہی ہو جائے
اتنا بغض اتنا کینہ جی میری مولوی پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اپنی تو نماز سنا. کیا پتا مولوی تیری نیت ہی نہیں کرتا تھا, تو ساری زندگی نماز میں ٹکرے مارتا رہا, تیری نماز ہی بنی. امام نے جب نیت ہی کسی کی نہیں کی, دین کا باغی, دین کا دشمن, حضور کا گستاخ پیچھے آ کے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. امام آنا امام کے, یہ نیت ہوتی امام کی. اور امام ذہن میں سوچ لیتا یہ 5-7 بندے جو گستاخ رسول ہیں, گستاخ صحابہ ہیں, میں ان کی نیت نہیں کرتا. وہ ساری زندگی ٹکرے مارتے ہیں, ان کی نماز ہی کوئی نہیں. امام کی بھی نیت ہوتی ہے. اگلے دن آئے امام لینے کے لیے, کمیٹی کے بندے تھے ایک چک کے. میں نے جب ان کو یہ مسئلہ بتایا, انہوں نے کہا ہیں جی امام کی بھی. میں نے کہا جی تو پیچھے سے امام کے کہتے تو وہ امام بن رہا ہے, اس نے نیت نہیں کرنی. کس گوش میں ہو. یہی معاشرہ ہے جو تدہیق علماء دین کی کرتا ہے. ایک وردی پہنی ہوئی کانسٹیبل کی, اس کی کوئی توہین نہیں کرتا. کسی ایسے منصب اور عہدے پر وہ دنیاوی ہونا چاہیے, دینی نہیں. جو کچھ ہو جائے, کوئی میڈیا پہ کوئی بات آ جائے, کوئی داڑھی والا مولوی مدرسوں میں یہ ہو رہا ہے, آپ کے پچھلے ہفتے کی بات ہے, جائیے گا ملتان کے اندر میڈیا پہ خبر نہیں چلی, کیونکہ وہ وائس چانسلر حافظ نہیں تھا, عالم نہیں تھا, شیخ الحدیث نہیں تھا, مفتی نہیں تھا, وہ ایک وائس چانسلر تھا یونیورسٹی کا. کیوں استعفیٰ دیا؟ باورچی کے ساتھ بدفعلی کرواتا تھا. لواطت قوم لوط والا کام. باورچی پھر بات کیوں لیک کی؟ کہنے لگا ایک دن میرے گھر میں برائی کرنے کے بعد میری بیٹی گھر میں داخل ہو رہی ہے, اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے اپنی بیٹی کا ذہن بنا, میں پیسے دوں گا تمہیں. میں کہی تو مولوی نہیں, لانا اس کو میڈیا پہ. یہ پاکستانی قوم ہے. میں خانے وال کے علاقے میں گیا, ایک مائی صاحب کہنے لگے میری بیٹی کے لیے دعا مانگی, ان کو چنگی چیز نوکری لگ جائے. میں نے کہا میں یہ دعا نہیں مانگ سکتا. وہ کیوں؟ میں نے کہا 10 بندے ایک جگہ پہ موجود ہوں, کیونکہ مسلمان بہن بھائی آپس میں, میں اس وجہ سے دعا نہیں مانگوں گا کیونکہ ہم نے دین مصطفیٰ پڑھا ہے, ہمیں اس چیز کا درد ہے. آپ کو تو درد نہیں ہے, آپ کو تو صرف پیسہ چاہیے, آپ کو تو صرف چاچے اور مامے کے ساتھ لاگت بازی اور مقابلے بازی چاہیے. اس کا مکان بن گیا, اس کی دکان بن گئی, اس کا لیٹرین بن گیا, اس کی ٹوٹیاں نہیں لگی, اور جناب جی ابھی تک آپ کے بیڑے پہ پلستر نہیں ہوا. میں نے کہا جہاں 10 بندے موجود ہوں اور ایک بیٹی وہاں پر حوا کی موجود ہو, شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی 10 شیطان بنا دے. آپ بتائیں, کوئی محکمہ بتائیں, بینک بتائیں, یہ پولیس والا محکمہ بتائیں, جو محکمہ بتائیں, آخر آمد و رفت ہوتی, بندے کو کام پڑتا ہے. آپ کسی کالی عورت کو نوکری کرتے وہ نہیں دیکھیں, وہ جتنا مرضی پڑھ لو. بکتا ہے, ریٹ لگتا ہے. مولویوں نے کل کیوں پہلے عزتیں بیچ کر مولویوں کے کیوں گاٹے فٹ ہوتا ہے؟ علماء تو بتاتے ہیں بیٹی حیا کا پیکر ہے, جس طرح سونے کو تجوریوں میں چھپا کے رکھتا ہے, بیٹی کی عزت کو بھی چھپا کے رکھتا ہے. حضور فرماتے العورت عورت, عورت چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز نہیں ہے. یہ مقصود میلاد ہے, لیکن اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ممبر بھی خاموش ہے. ابھی عوام کی صورت آپ دیکھ لیں, لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں کل میلسی کے علاقے میں تھا, انہوں نے کہا جی بندے تھوڑے آئے. میں نے کہا جو پہلے ہیں ان کو کیا قصور ہے؟ محفل کو بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے آقا کریم فرماتے ہیں فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. یہی تو بات ہے, دکھاوا کس کو, بناوٹ کس کو. ہم بھی چکروں میں پڑ گئے. بڑا اشتہار ہو, بڑی تصویر ہو, بڑے القاب ہو, ایک لقب چھوٹا ہو جائے تو جناب جی پروگرام پہ نہیں آنا, تصویر چھوٹی ہو پروگرام پہ نہیں آنا, میرا نام نیچے کیوں لکھا. حضرت دانا بہلور رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ, خلیفہ ہارون الرشید گزر رہا تھا, آپ قبرستان میں تھے. میں بابا جی ادھر, فرمایا ان کی صحبت بڑی اچھی ہے, نہ چگلی کرتے, نہ محاذرائی کرتے, نہ کسی سے جھگڑا کرتے. ان کو دیکھ کر میں نصیحت بھی یاد رکھتا ہوں اور آخرت کو بھی یاد رکھتا ہوں. ان کی صحبت بڑی خوبصورت ہے. قبرستان کملا ہے, چوکٹ نہیں بیٹھا, ایک کملا ہے, کسی کنٹین تے نہیں بیٹھا. بڈھے ویلے رات نو لوڈو کھیل رہا 2 بجے. کیوں؟ گھر سے مار پڑتی, بڈھا کھانستا ہے, بیماری پھیلاتا. میں نے کہا حضرت دیکھ
بڑا پالا پوسا تھا نا, بڑا پیسہ لگایا تھا نا. اللہ اکبر کبیرہ, قربان جاؤں. آپ نے جب یہ فرمایا, انہوں نے کہا جی بتائیے پل صراط کا منظر کیسا ہوگا, اس کی تیاری کے لیے آپ نے فرمایا پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں. یہ جو بڑے بڑے لقب اور بڑی بڑی جناب جی باتیں, آپ نے فرمایا ایک توا گرم کر کے یہاں پر منگواؤ. جب توا سرخ ہو گیا تو جب سامنے رکھا, آپ اوپر کھڑے ہو گئے اس توے کے, خود ہی سوال کریں نام مسلوکا عمر بن وہب, غذا کیا ہے, خود ہی جواب دے رہے ہیں جو کے ٹکڑے ہیں اور ساتھ سرکہ. چلو چلو آپ نیچے اتر گئے. آپ نے فرمایا آپ بادشاہ اب تو جواب. اوپر کھڑا ہوا, نام کیونکہ ذل الہی فلاں 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 فلاں, بعد میں بادشاہ صرف 2 یا 3 لقب ہی ابھی لیے تھے تو چھلانگ مار کے خلیفہ رشید نیچے اتر گیا. فرمایا خیر ہے خلیفے, نیچے کیوں اترا؟ انہوں نے کہا تتائی بڑا پیر ساڑ دیے. فرمایا ابھی تک نام تک نہیں پہنچا, صرف 2 لقب ابھی تک نہیں ہے, بتا جتنا کھایا اس کا حساب کیسے دے گا؟ کہتے بابے کوئی شے نہیں. حضور کا فرمان ہے البرکت ما اکابرکم, میرے آقا فرماتے برکت ہے ہی تمہارے بابوں سے. یہ بابے ہی تو تھے, بڑی بڑی سلطنتوں کو سنبھال گئے, یہ بابے ہی تو تھے. آج ایک ادراک بڑا اٹھ رہا. میں سویرے ایک صحافی تھا چترال کا, تو اس نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی مسجد شریف جس کے ماتھے پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہوا, 4 یا پھر 5 دن پاک کے نام لکھے ہوئے. تو نیچے اس نے کمنٹ کیا ہوا تھا, کیونکہ وہ حفاظتی بند باندھا ہوا تھا مسجد کے باہر, یہ سیلاب والے مقام پہ تھی. تو اس نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ ابھی بابے جو ہیں وہ ریسٹ میں ہیں, لہٰذا اس وجہ سے یہ حفاظتی اقدامات کیے گئے. یہ بڑے اعتراض کرتے ہیں. اس کے پیچھے کون ہے؟ وہی لوگ جو اولیاء کے دشمن ہیں, وہی لوگ جو میلاد کے دشمن ہیں, وہی لوگ جو درود السلام کے دشمن ہیں, وہی لوگ جو مصطفیٰ کریم کے فضائل کے دشمن ہیں, جن کو گانے سے تکلیف نہیں ہوتی, درود السلام سے 1000 کیا 15000 وولٹ کا جھٹکا لگتا ہے. اور ہمارا سنی آج پیچا پہ گیا, ایک دلیل دے دے انہوں صحابہ نے میلاد کا لگا, لانا تو میں نے کہا تیرا پیدا ہونے والی رات پر. مصطفیٰ کی شان پر دلیل مانگ رہا, مصطفیٰ کی شان پر دلیل مانگ رہا. بدبختہ تیرا امام دیکھ, امام محمد رضا فرماتا ہے سرتا بقدم, اللہ کی شان ہے یہ, انسان نہیں کوئی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن بتاتا ہے کہ ایمان ہے یہ, ایمان بھی کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء, نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں. جب نبی کی بیوی عام عورت جیسی نہیں, نبی سے نسبت ہو جائے, میرا مصطفیٰ یہ بے ایمان جیسے کیسے؟ وہ بھی کھاتے تھے, وہ بھی پیتے تھے, وہ بھی یوں تھے. عمدۃ القاری شرح بخاری, شارح بدر الدینی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ, جنہوں نے معانی اور آثار کے جتنے بھی رجال ہیں تقریباً کم میں 4000 راوی ہیں, ان راویوں کی ایسی لیبارٹری بنائی, ان کی کتاب کو دیکھیں اور راویوں کو گنگال کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اتنے بڑے محدث ہیں. آپ فرماتے ہیں قربان جاؤں حضور کے بول براز مبارک کے بارے میں, بابا جی صحیح فرماتے تھے, اس قوم کو حضور کے سر مبارک پر نہیں, ان کو حضور نے جہاں جوتی مبارک یہاں پیشاب مبارک کیا تھا اسی جگہ پر رکھو, اوپر نہیں جانے دو. حضور کی شان برابر برابر. یہ حضور کے بول براز مبارک کے بارے میں اگر پڑھیں آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی. 73 محدثین متقدمین اور متاخرین میں سے 73 جن کا فتویٰ ہے حضور کے وجود سے نکلنے والی ہر چیز پاک ہے. لیکن ملا ملونا نہیں کہتا, حالانکہ ان کی کتاب موجود ہے. 13 ان کے مفتی جن کا باقاعدہ طور پر کتب کے اندر موجود ہے حضور کے بول براز مبارک کی پاکیزگی کے بارے میں. 73 یہ اور 13 یہ, 73 صحیح العقیدہ متقدمین و متاخر. 3 شخصیات ہیں یا 2 جنہوں نے حضور کا بول مبارک پیا ہے. قربان جان حضرت شیخ محقق محدث اقدالی رحمۃ اللہ علیہ, اشیعۃ اللمعات جنہوں نے مشکات شریف کی شرح فارسی میں لکھی, جن کو ہر رات حضور کی اجازت ہوتی تھی, آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا صحابیہ کہ جنہوں نے حضور کا بول مبارک پیا تھا, فرماتے ہیں ان کی نسلوں میں آج تک خوشبو مصطفیٰ آ رہی ہے. حضور نے یہ نہیں فرماتا گلی کر, حضور نے یہی فرماتا تو جناب جی اندر پانی انڈیل اور جناب جی یوں کر, نہیں فرمایا. سرکار مسکرا کے فرمایا دوزخ کی آگ حرام ہو چکی ہے.
یہ حضور کی شان ہے. ہم ابھی درود و سلام پہ رہ گئے, دلیلوں پہ رہ گئے. قربانی کا سیزن آئے, سنی فون کرتا ہے, اے جی مولوی صاحب کٹے دی قربانی جا رہی, کھوتا کھا تو, تجھے کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی؟ گدھا کھا, چوہے کھا تو. بدبختہ تیرے علماء نے اتنا صاف ستھرا پاکیزہ مسلک تیرے سامنے رکھا, تجھے وہی چڑ محسوس ہوتا ہے کہ غیر مقلدوں نے فتوی دی. فتاوی سنائیہ کے اندر موجود ہے, مگرمچھ جو ہے وہ حلال ہے. کھائے گا مگرمچھ؟ کچھو کو موجود, کچھوا حلال ہے. میں کہتے ہیں سنی نہیں پچھتا, جا کسی اور فرقے مار جتھے کچھو کو میں پکڑ. ہم اپنے لوگوں کو سمجھاتے, وہ ہمارے گاٹے فٹ ہو جاتے. ہم بچاتے ہیں تو کدھر جاؤ گے, گھوم پھر کے کتنا دور بھاگو گے. ہمارا سنی ہے بد مذہب بنا, گستاخ بنا, ہمارا سنی ہے مرزا جہنمی کا فالور بنا. شیعہ گھوڑا نکالے دفتر سے تک, اس کے قدموں کو اپنا ہاتھ نہیں لگاتے, اس قابل نہیں سمجھتے. کئی ویڈیوز میں دیکھا سامنے چاول پڑے جب تک منہ نہ ڈالے تبرک سمجھ کے نیچے ایک ایک تنکا نہیں گرنے دیتے. پانی کا ٹپ بنا ہوا ہے, اس میں منہ ڈالتے تاکہ تبرک بن جائے. ہمیں کوئی فکر نہیں, درود پڑھنا چاہیے کہ میلاد کی طریقے ہے, بچہ کی طریقے, یہی سوال ہے. یہ محبت ہے حضور سے, کم از کم اتنا تو اس سے پوچھ تو ہے کون. ہمارے سنی کو کہہ دے یار تو سن کے سنی ہوا, ایسا تو سنی بنا پا رہا ہے, وہ اتھے ہی پھر جائے گا. تو اس سے جواب لے, بتا میں نے تو چلو سن کے کلمہ پڑھا, تو نے مصطفیٰ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا, تو نے حضور کو دیکھ کے نماز پڑھی, تو نے حضور کو دیکھ کے حج کیا, تو نے حضور کو دیکھ کے روزہ رکھا. تو اگر میں سن کے سنوں لیکن میں نے سنا باب فرید اور داتا علی حجویری کے غلاموں سے, نسل میں تو ولی نہیں. جی درباریں اب سیلاب آ رہا, یوں ہو رہا, وہ ہو رہا. حضرت عمر پاک کے دور سے لے کر سن 1940 اور 70 تک کئی بارشیں آئیں. کعبۃ اللہ شریف کے گرد و نواح میں اتنا پانی تھا کہ اموات بھی واقع ہوئی. اتنا پانی, اتنی بارش برسی تھی. حضرت عمر پاک کے دور میں بھی باقاعدہ کشتیوں پر طواف ہوتا. تو بتائیے رب کے گھر میں اتنا پانی, بندے ڈوب رہے ہیں, بتائیے کیا جواب دیں گے جب کرین کی ضرورت گری تھی اور جس وقت حجاج جو ہے وہاں شہید ہوئے تھے. ہر سال بنا مزدلفہ میں جب بگدڑ مچتی ہے تو بندے وہاں شہید ہوتے ہیں. کیا کہیں, میں نے کہا رضا چترالی صاحب کو ہوش کے ناخن لیں. آپ نے اپنے آقاؤں کی وجہ سے یہ اعتراض تو کر دیا اولیاء کرام پر, لیکن تمہاری کتاب میں موجود ہے, اشرف تھانوی نے لکھا ہے کرامت در حقیقت معجزہ ہوتا ہے نبی کا, اور معجزہ در حقیقت رب کی قدرت کاملہ ہوتی ہے. یہ ولی کی کرامت پر اعتراض نہیں, رب کی قدرت پر اعتراض کر رہا ہے. یہ نہیں دیکھتا تمہارے اعمال ہیں, عیاشیاں ہو رہی ہیں, حلال سمجھا جا رہا ہے گانے والیوں کو. 14 اگست والے دن جہاں ایک ایک خون کا قطرہ اتنا قیمتی مسلمانوں کا عزت پامال ہوئی, تو اس دن بیٹیوں کو بہنوں کو سجا کر کے پکنک پوائنٹ میں لے جاتا ہے. وہ قرآن کا پارہ پڑھ, ان کی روح کو اصالہ ثواب کر, وگرنہ آج تو وہاں پر گائے کا پیشاب پینے والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس سے کیا, مولویت کی کم میں سیاست آگے سے پھر یہ اعتراض ہے. اس دھرتی کے ذرے ذرے سے پوچھ, 1857 میں جب پہلی تاریخ چلی تھی, سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا گرا تھا؟ میرے فضل خیر آبادی کا گرا تھا, سید احمد اللہ مدراسی کا گرا تھا, سید کفایت اللہ کافی کا گرا تھا. جس بندے نے ساری زندگی پت کمائے ہو, پتا تے لایا ہوئے, کوٹھیاں بنائیاں پتا واسطے, انہوں آخر دے نصیب ہی کوئی نہیں. حضرت فیض خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا, تو ایک بندہ مجمع میں بول پڑھو, کہ اتنے بڑے عالم اور زنجیر ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے. آپ نے اس طرف دیکھ کے فرمایا وہ ہستی جس کو میرے مصطفیٰ نے زبان چسوائی, وہ ہستی اگر سجدے میں حضور اور وہ پشت پہ بیٹھ جائے, حضور سجدہ لمحہ فرما دے کہ وہ گرے نہ, اگر ان کا دین مصطفیٰ کی خاطر سر انور نیزے پہ جا سکتا, فضلیہ کون ہوتا ہے؟ بڑا ڈرامہ کرتے ہیں ہم لوگ, بہت ڈرامے بازی, بڑی ڈرامے بازی. 11 مہینے 20 دن
یزید کے نظام کو تقویت یزیدی، کیونکہ کنجر پڑے شادیوں پہ جو کرتے چھوٹے سے لے کر بڑا تک ملوث ہوتا، آج تک کسی نے مذمت نہیں کی، گھر میں خاندان میں بڑے ہو کے اکٹھے ہو کے کسی نے نہیں روکا۔ میرے آقا کا فرمان ہے 15 چیزیں بتائی تھی، فرمایا تھا اس وقت بے تک کی بارشیں آئیں گی، سیلاب کی صورت، حضور نے اس طرح کے اشارے فرمائے تھے۔ ان چیزوں میں یہ بھی تھی گانا، ناچ، رنڈیاں، جسم فروش عورتیں، اس طرح کی جناب جی یہ پاکستان مسلمان قوم ان کو حلال سمجھے گی۔ یہ آپ کے لاہور کے اندر ہوا پچھلے دنوں، شیطان کی پوجا پاٹ کے لیے اتنا بڑا پروگرام ہوا، باقاعدہ NOC لے کے ہوا۔ پھر بعد میں حضرت صاحب DC صاحب کہہ رہے تھے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا انہوں نے اس طرح کا فنکشن، بے ایمان بدبخت، میرے مصطفیٰ کی شریعت میں کیا گانا جائز ہے؟ جسم ننگا کر کے ناچنا جائز ہے؟ تم اس کو پارٹی سمجھتے ہو؟ تمہاری یونیورسٹیوں میں کالجوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کوئی منصف بندہ جائے، پولیس والا DPO ساتھ لے کر جائے، ہاسٹل میں جو بچیاں رہ رہی ہیں صرف ایک دبکا دو سارا کچھ سامنے کر دیں، MP بھی شامل، MN بھی شامل، بڑے بڑے اقتدار، صاحب اقتدار بندے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت پامال کرتے ہیں۔ لیکن کون سنا اقبال کا شعر غریب، یورپ کو سمجھ بیٹھے ہم جماعت، ستارے جن کے نشیمن سے بھی زیادہ قریب، پھر ہمارے گرمان کو نوچتا ہے۔ سب سے بڑا معزز ہے، سب سے بے غیرت ہو۔ میرے آقا نے فرمایا تھا عید والے دن خطبہ، فرمایا قوم کا جو معزز ہوگا وہ قوم خاندان کا جو سب سے بڑا کمینہ انسان ہوگا وہی خاندان کا سردار اور سربراہ ہوگا۔ کیوں؟ اٹھانے کا مانا تم کون سا لبرلزم لانا چاہتے ہو؟ کیا آزمایا نہیں؟ ترکی نے آزمایا نہیں، مصر نے آزمایا نہیں، ایران نے آزمایا نہیں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کل کی بات ہے، مصطفیٰ کمال اتا ترک، یہ 18 کی آخری اور 19 کی ابتدائی دہائی ہے، قرآن ختم ہو گیا، مسجدیں گر گئیں، باقاعدہ مقبرے گرا دیے گئے، باقاعدہ قرآن پاک کی تعریف پر پابندی ہو گئی تھی، اذان بھی عربی میں کہنا جائز نہیں تھی، حتیٰ کہ کوئی بندہ ہیٹ ٹوپی نہ پہنتا اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ نام دیکھیے مصطفیٰ، ادھر قوم دلیلیں دے رہی ہوتی ہے، میرا لیڈر عاشق رسول ہے، میرے لیڈر نے اقوام متحدہ تقریر کی تھی، 4 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے ایک عورت نے، باقاعدہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، فن یہ جو آگ والی جو گن ہوتی ہے قرآن پاک رکھ کے اس نے باقاعدہ ویڈیو بنا کے اس کو جلایا، اور مجھے کوئی بندہ بتایا، ہر بندہ میڈیا سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، کوئی ایک بیان بھی کسی کا آیا ہو اور کسی کا رکا، کیوں؟ آج $6 اس نے امداد دی ہے، مر نہ جائیں گے ہم، مر نہ جائیں گے؟ کون بات کرے؟ کس سے بات کرے؟ بے حیا بے غیرت بات کرے گا جس کے اندر رتی برابر بھی غیرت نہیں، جو رات کو شرابیں پی کے سوتا ہے، جو رات کو ننگی ناچ دیکھ کے سوتا ہے، یہ جتنے بھی موزے موبائل کنگال کے دیکھ لیں، ان کا سچ آپشن دیکھ لیں، کیا کیا دیکھتے ہیں یہ لوگ۔ ادھر آ کے جناب جی مولوی بڑھیا تتیاں گلا کرتے ہیں، بڑی ایمان سے بتائیے، معزز بندہ ہو اور سامنے ناچ دیکھ رہا ہو، معزز ہے؟ معزز بندے کی بیٹی جناب جی بچپن ہی سے جب اس کو لباس خد و خال اس کے معاملات، بورے میں میرے ایک ساتھی ہیں، بورے میں میرے ایک ساتھی ہیں، میں آج سے 5-7 دن پہلے ان کے پاس بیٹھا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، بلکہ شادی 6 سال کی بچی، ڈاکٹر ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی 5-7 بچے ہیں، قرب و جوار میں میرے پاس پڑھتے ہیں۔ ایک بچی 6 سال کی، اس نے مجھ سے پوچھا، ان کا قاری صاحب سیکس کر سکتے ہیں؟ 6 سال کی بچی، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھئے، 18 سال کی عمر تک کسی کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی، گھر میں واش روم بھی نہیں ہوتا تھا، اٹیچ باتھ بھی نہیں ہوتے تھے، ایک چولہا ہوتا تھا، ماں بہن بیٹی سرنگا نہیں رکھتی تھی، اگر کسی گھر میں ٹی وی ہوتا بھی صرف اذان ہوتی تھی تو سب بند کر دیا جاتا تھا۔ لیکن کیا 2 بندے بیٹھے ہیں لگے ہوئے، بزرگ تڑپ رہا ہے، پانی مانگ رہا ادھر لگا ہوا، میں کہ لے کے دیتے ہی لکھ دا، پھر وہ بیٹھ، بچہ بغیر کارٹون کی روٹی نہیں کھا رہا، گھٹی تو ایسے دی ہے بغیر میں ترکی قربان جاؤں ان ماؤں پر، اس
جابرانہ دور کے اندر مائیں بچوں کو لوریاں قرآن کی آیات سے دیتی تھی، کیونکہ قرآن کو ختم کیا جا رہا تھا. اس وجہ سے بچہ جب بھی بولے گا تو قرآن کی آیت بولے گا. اور اس وقت قرآن کی تعلیم کیسے تھی؟ ایک گاڑی کرائے پر لے لی جاتی، استاد بیٹھ جاتا، ایک سٹاپ پہ طالب علم بیٹھ جاتا، دوسرے سٹاپ تک اس کو پھر ایک آیت یاد کرواتا، پھر آگے اتر جاتا، پھر اسی طرح سارا دن اسی طرح استاد کار پہ، تاکہ قرآن کی عزت کو محروم نہ کیا جا سکے. ساڑھے تیتی قرآن ٹڈیاں ٹکریاں ہیں جناب جی، نالیاں گٹراں چ اوراق لب رہے ہیں، اتنے ساڑھے کباڑ خانے ہیں پھیریاں لے لئی پھر دینے اسلامیات کی کتاباں. میں کہ واہ اے اعلیٰ تعلیم ہے، اور اسلامیات کی کتاباں بیچ کے تو لچھے کھانا، شرم نہیں آتی؟ کوئی بندہ سننے کے لیے تیار، عمل کرنے کے لیے تیار. یہی مقصود میلاد ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، میں رات عشاء کے بعد کیرول پک کے پروگرام تھا، مجھے زور کے وقت کال آئی وہاں سے کسی لڑکیوں نے کہا جی میری دکان کے ساتھ اشتہار لگایا، اور ناقص فرق تھا اور اس کے پیچھے وہ سلسلہ نہیں لگایا تھا صحیح، وہ سیدھا نالی کے اندر اشتہار گرا جس پر مقدس نام لکھے ہوئے تھے، درود شریف لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا خدا را ہم دوسروں کو کیا روئیں، ہمارے لوگ خود یہ کام کریں، ہمارے لوگ خود یہ لگائیے فلیکس، آپ بات جا کے اتار لیں. ضروری بھی حرمتی کروانی، کیوں کسی کو اعتراض کا موقع دینا؟ سوچیں، گٹر کے اوپر نالی کے اوپر دیوار ہے، اس پر مقدس نام لکھے جا رہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، جناب تصویریں بنا کے ان کے ساتھ جو آیت چسپاں کی جاتی. کبھی سوچا نہیں نیچے نالی اور گٹر ہے، جب پانی لگے گا سیدھے نالی میں جائے. امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے شرح نصیب الریاض کے اندر شرح شفا ہے لکھا، میرے مصطفیٰ کریم نے کیوں نہیں لکھا؟ حضور سے جب عرض کیا گیا، سرکار نے فرمایا میں رب کا نام نہیں لکھتا. کیوں؟ میں یہ گوارا نہیں کرتا میری قلم کا سایہ رب کے نام پر پڑے، میں اس کو بھی گستاخی سمجھتا ہوں. فرمایا سونیا اگر میرے نام کی اتنی عزت و تقریم کی، پھر آپ کا سایہ بھی زمین پر ہم نہیں پڑنے دیں گے. یاد رکھیں، بچوں کو دینی تربیت دیں، حضور کی محبت سکھائیں، درود و سلام سکھائیں، سنی ٹھوس سنی بنائیں. ہاں یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا ولا تفرقوا ولا تفرقوا، یہی مرزا جہنمی والے کہتے ولا تفرقوا، ایک فرقہ تو انہوں نے بنا لیا. بہرحال ایسی کوئی بات نہیں، الحمدللہ یہ رب کا کروڑا احسان عظیم ہے، اللہ نے ایسا مسلک سچا دیا ہے جس میں الحمدللہ امام زین العابدین نے فرمایا تھا سنی کو پہچاننا ہو اس کو کوئی زیادہ ضرورت نہیں تمہیں دیکھنے کی، کثرت الصلاۃ والسلام، ایک ہی نشانی ہے میرے نانا پر رج کے درود پڑھتا ہوگا. یہ چہروں پر سنیوں کی چمک کیوں نظر آتی ہے؟ یہ کریموں کا کمال نہیں ہے، میرے آقا کریم کے درود کا کمال ہے. عمدۃ القاری شرح بخاری اشارے فرماتے سارا میرا کام ایک طرف، میں نے دن رات ایک کر کے جو خدمت دین کی ہے سارا کام ایک طرف، لیکن جب میں درود پڑھتا ہوں تو مجھے ان سارے کاموں سے زیادہ عظیم یہ درود لگتا ہے. سبحان اللہ. آپ جب بھی حدیث پاک کی شرح کر رہے ہوتے یا کتاب لکھ رہے ہوتے، جہاں حضور کا نام آتا لکھ کے آپ رکھ دیتے، قلب اور رونا شروع کر دیتے. بے سخت کیسی ہمیں تو اپنے گناہوں میں نہیں رونا آتا. اللہ کرے ہمیں یہ مقصود میلاد سمجھ آ جائے، اللہ کرے، کیونکہ یہ مصیبت ہی ہم نے اپنے ہاتھوں سے، مگر میں ان حکمرانوں کے نظر میں ہاتھ ڈالا ہوتا کہ تم لوگ نہریں بنا کر کے ریگستان میں ڈال دو جتنا پانی ہے وہ کم ہے، بلوچستان میں ڈال دو جتنا پانی کم ہے، کالا باغ ڈیم بنا لو جتنا پانی کم ہے. ہمیں ضرورت نہیں، میں نے روٹی لب کی بادشاہ بندے اب پاکستان میں ٹھیکہ چکے میرے کم ہو رہے ہیں. یاد رکھیے گا ایسا ظالم بندہ قیامت والے دن، کیونکہ حضرت ابن خلدون نے فرمایا تھا امیر تیمور لنگ بادشاہ کو، فرمایا حکمران ایک سائڈ پہ غلام، فرمایا مجھے رب اختیار دے تو میں غلاموں کو مار دوں، ختم کر دوں. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ وہ تو غلام ہے. انہوں نے کہا اس حاکم کو ظالم بنانے والا غلام ہے جو آگے سر اٹھا کے حق نہیں بولتا، گردن کٹوا لیتا ہے. ایک کٹے گا دو کٹیں گے، لیکن کوئی تو بیدار ہوگا نا، کوئی تو خلبا ہے. اس وجہ سے کوشش کریں مقصود میلاد پر عمل کریں، کوشش کریں نماز 5 وقت کی پڑھیں، کوشش کریں مسائل علماء سے سیکھیں، علماء کی بارگاہ میں بیٹھیں، مسئلے سیکھیں، جو نہیں آتا ہے پوچھ لیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا